الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال النبی علیہ الصلاة والسلام سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل۔ تمام قسم کی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی کبریائی اللہ خالق کائنات کے لیے خاص ہے۔ انگنت لاتعداد درود و سلام آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا کے لیے خاص ہے۔ سامعین محترم، میں نے ایک بڑی حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بیان کیا آپ لوگوں کے سامنے۔ اللہ خالق کائنات نے قیامت کی ہولناکیوں کا جگہ جگہ تذکرہ کیا ہے۔ وقتاً فوقتاً قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ جہاں دیکھو قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ وہ اس لیے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ تاکہ یہ بندہ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر کے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر، اپنی دنیاوی زندگی گزارنے کے دنیاوی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کو بھی ترجیح دے۔ دنیاوی زندگی میں اپنے گناہوں کو چھوڑ کر کے، اپنی برائیوں کو چھوڑ کر کے اللہ خالق کائنات کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، یا جن 7 لوگوں کا تذکرہ اس حدیث مبارکہ کے اندر ملتا ہے، یا ان میں سے کسی ایک کا روپ اختیار کر لے، اللہ خالق کائنات کے پیغمبر علیہ الصلوۃ نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ یوم لا ظلہ الا ظلہ۔ محبوب کائنات علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ 7 ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف ایک عرش کا سایہ ہوگا۔ اس میں وہ 7 لوگ ہوں گے، 7 قسم کے لوگ ہوں گے، 7 قسم کے خوش نصیب ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ الامام العادل، نمبر 1۔ آج ہم عادل حکمران پہ بات کریں گے کہ سب سے پہلا شخص وہ خوش نصیب ہے کہ جو امام عادل حکمران ہے۔ دین اسلام بھی ایک عدل انصاف پر مبنی دین کا نام ہے۔ آج جو کام بھی کیا جاتا ہے عدل و انصاف کے تقاضے کے مطابق کیا جاتا ہے۔ عادل حکمران یہ عہدہ بہت بڑا ہے، لیکن اس کے کام بھی بہت بڑے ہیں اگر یہ ان کو سمجھنا چاہے تو۔ اس کی فضیلت یوں بیان کی گئی ہے، محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ عادل حکمران کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے، عظمت، رفعت، بلندی ہے اس کے عہدے کے اندر کہ اگر یہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے تو اللہ خالق کائنات اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اور آج وہی حکمران ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی فیصلہ جاتا ہے تو وہ صرف پیسے کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے، نہ کہ حقیقت کی بنیاد پہ فیصلہ کرے۔ سچ کو چھوڑ کر کے جھوٹ کا ساتھ دیتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس حکمران سے اس کے بدلے میں پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس ایک فیصلہ آیا تھا، 2 لوگ تھے، ایک غریب تھا، دوسرا امیر تھا،
ایک پیسے والا تھا، ایک کے پاس پیسہ نہیں تھا، ایک کا مقام مرتبہ بہت بلند تھا دنیاوی لحاظ سے، لیکن دوسرے کا بہت کم تھا۔ لیکن فیصلہ کس کے حق میں تھا، کیا کس کے حق میں ہے؟ حق پہ کون تھا؟ فیصلہ کس کے حق میں کیا؟ حق پہ جو غریب تھا، لیکن فیصلہ پیسے والے کے حق میں کیا۔ اللہ کے حضور یہ عرش کا سایہ ایسے لوگ نہیں پائیں گے۔ الامام العادل، عادل حکمران اللہ کے عرش کا سایہ لے گا قیامت کے دن۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف ایک اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں یہ 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ 3 لوگ ایسے ہیں، 3 لوگ کہ جن کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 عادل حکمران، اور نمبر 2 روزہ دار جب افطاری کے وقت بیٹھتا ہے اور اللہ کے حضور دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 3 وہ شخص ہے جس کے اوپر ظلم ڈھائے جاتے ہیں، پریشان کیا جاتا ہے، جگہ جگہ اسے تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک بندے سے مسلسل تکالیف میں ہے اور مسلسل ظلم پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اس کے اوپر۔ اگر وہ مظلوم شخص اللہ کے حضور اس طرح ہاتھ اٹھا کر کے بددعا کر دے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس کی بددعا آسمانوں کو چیر کر کے اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ اگر یہ عادل حکمران، اگر کسی کو اللہ نے حکمران کا عہدہ دیا ہے، اگر اس کے پاس کسی مظلوم، کسی کے اوپر وہ ظلم پہ ظلم کرتا جا رہا ہے، تو یاد رکھیے گا اس مظلوم کی ایک آہ نکلنی ہے جس میں صرف اس نے کہنا ہے اللہ میں مظلوم ہوں، مجھ پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، فلاں بندہ میرے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے۔ اگر اس کی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکل گیا کہ اللہ اسے تباہ و برباد کر دے، تو یاد رکھیے گا حدیث صحیح ہے، محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو مظلوم شخص اپنے ہاتھ اس طرح اٹھا کر کے بددعا کر دیتا، اس کی بددعا فوراً قبول کی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی عادل حکمران نصیب کرے، اللہ ہمیں بھی نیک حکمران عطا کرے، اور یاد رکھیے گا یہ عدلے کا بدلہ ہے۔ اگر ہم نیک ہوں گے تو یاد رکھیے گا ہمارے حکمران بھی نیک ہوں گے۔ سارے کا سارا قصور حکمرانوں کا نہیں ہوتا، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہمارے حکمران بھی اچھے ہوں گے، ہمارے اوپر عادل حکمران آئیں گے، نیک حکمران آئیں گے۔ اگر ہمارے اعمال برے ہوں گے، اعمال گندے ہوں گے، برائی پہ برائی کرتے جائیں گے، تو یاد رکھیے گا اسی طرح کے حکمران آئیں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک حکمران نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔